نہ کوئی پیر ہوگا، نہ کوئی فقیر ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی شہید ہوگا، نہ کوئی بابا ہوگا، نہ کوئی بابی ہوگا، نہ بڑا ہوگا، نہ چھوٹا ہوگا۔ لیس بینک و بینہ ترجمان، تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور تو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، مولویوں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، شیخ الحدیثوں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اے ڈاکٹروں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، انجینئروں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس دن کی رسوائی سے بچانے کے لیے یہ اجتماعات کیے جاتے ہیں، یہ کانفرنس کی جاتی ہے بھارت میں۔ اور نام لیا گیا کس کا؟ حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے لیے شیطان نے عربی کی ایک عبارت گڑھی۔ میں تمام علماء کو آواز دیتا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ اس حدیث کی کون سی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کہنے لگے، شاعروں نے بھی کہا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صلی اللہ۔ بولو، اللہ نے ہم کو آپ کو کس کے لیے پیدا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہم سب کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ کے رسول کے لیے پیدا کیا۔ محمد نہ ہوتے تو ہوائیں نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو فضائیں نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو زمین اور آسمان نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو فلاں نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو مکہ نہ ہوتا، مدینہ نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے، تم نہ ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ اس کے لیے روایت گڑھی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پوری کائنات میرے نور سے بنائی۔ وکل الخلائق من نوری، اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نور سے بنایا گیا۔ وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی دھتکار اور پھٹکار ہو جھوٹ بولنے والے پر۔ اللہ کے نبی کے اوپر یہ تہمت ہے۔ میں دنیا کے تمام علماء سے، تمام حدیث کے پڑھنے والے طلباء کو خطاب کروں گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، عقیدت و محبت کے بھی کچھ حدود ہوتے، تعظیم و تکریم کے بھی کچھ دائرے ہوتے۔ ایسا نہیں کہ ہم ماں کو بیوی سمجھ لیں اور بیوی کو اماں سمجھ لیں، یہ محبت ہے۔ بولو، اسے محبت کہتے ہیں؟ اسے جہالت اور حماقت اور فسق و فجور اور حرام کاری کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد سے بھیجا گیا؟ ہم کو اور آپ کو کس مقصد سے بھیجا گیا؟ یہ تمام سب چیزیں الحمدللہ رب کے قرآن میں موجود ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ ایک حدیث اور گڑھی گئی، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، یہ حدیث بیان کی گئی، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اس کو نام دیا گیا حدیث کا، کہ اے میرے نبی، اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو نہ زمین پیدا ہوتی نہ آسمان پیدا ہوتا، اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہے میں ان کو بھی نہ پیدا کرتا۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے۔ جھوٹی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی۔ یہ کہنے کے لیے ہمت چاہیے، جرت چاہیے، بزدل نہیں ہم۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے، حدیث کے ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ جرت رکھتے ہیں اور یہ ہمت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ جہنم میں نہ جائیں۔ اے مسلمانوں، ہمارا پیغام، ہماری دعوت، ہمارا آوازہ، ہماری پکار اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا آوازہ، ہماری پکار اس دن کے لیے ہے جس دن اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہاں نہ مولوی ہوگا، نہ کوئی پیر ہوگا، نہ کوئی فقیر ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی شہید ہوگا، نہ کوئی بابا ہوگا، نہ کوئی بابی ہوگا، نہ بڑا ہوگا، نہ چھوٹا ہوگا۔ لیس بینک و بینہ ترجمان، تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور تو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، مولویوں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، شیخ الحدیثوں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اے ڈاکٹروں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، انجینئروں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا،
اس دن کی رسوائی سے بچانے کے لیے یہ اجتماعات کیے جاتے ہیں، یہ کانفرنس کی جاتی ہے، یہ علماء آتے ہیں، آپ کو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، اور وہ بھی علماء نہیں جو اسٹیجوں پہ بیٹھ کر تسوے بہائیں اور قصے اور کہانیاں اور اپنی داستانیں سنائیں، نہیں، وہ علماء جو یا تو رب کا قرآن بتلاتے ہیں یا مدینے والے کا فرمان بتلاتے ہیں، وہ علماء آپ سے مخاطب ہیں۔ اور یہ اسٹیج جو ایک ذمہ دار اسٹیج ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس اسٹیج سے یا تو پیغام جائے گا اللہ کے رب کے قرآن کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ اس لیے